صاحب سمپلی اگر آپ لوگ محسن نقوی صاحب کو بھیج دیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ صحیح جگہ بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو تسلی ہوگی. بڑی بڑی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بھیج دیں پہ لفظ پہ بڑا شدید ہے. اٹس اے ویری بریلینٹ آئیڈیا. محسن نقوی صاحب سے آپ درخواست کریں کہ سر پلیز کوئی سارٹ آؤٹ کر دیں. ایک دو کامنٹ جو اپنی مطلب پے اسکیل کے مطابق ہی بات کرنی نا، بھیج دیں گا. مطلب آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے اور کبھی مت سوچئے گا کہ ان کو آپ آرڈر کریں گے. وہ تو اللہ وزیر اعظم لے جائے گا جب آئیے. جی 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 رانا صاحب، پھر تسی سارے وزیر رہتے ہیں اپنا. دیکھیں پی ٹی آئی کا حال تو انہوں نے خود بتا دیا کہ ابھی تو ان کا ٹارگٹ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے نعرے لگانے. تو گڈ لک ود دیٹ. پہلے تو یہ کریں نا، باقی جو صوبوں کے رستے بند کرنے اور پاکستان کو جام کرنا ہے وہ تو جب مرحلہ آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بات چیت جو ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہاؤس کمیٹی کا کہا وہ بیسٹ رستہ ہے. اگر آپ اسمبلیوں کے اندر سیاسی حریف بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل اور ملک کے مفادات کے لیے بیٹھ جائیں ایک ٹیبل کے اوپر، تو نہ صرف اس سے جو ہے وہ جمہوریت سٹرینتھن ہوگی بلکہ پارلیمنٹ کی توقیر بھی جو ہے یہ سارے بار بار محسن نقوی کیوں مانگتے ہیں یار؟ یہ تو بتائیں مجھے. مفتاح صاحب بھی محسن نقوی مانگتے ہیں، یہ باقی بھی کیوں؟ وائی ڈو دے آسک فار محسن نقوی؟ وہ تو ینگ سا آدمی ہے، پرانے پر بڑے بڑے گرکھے بیٹھے ہیں. وہ ونڈو جو ہے وہ کلوزڈ ہے ابھی. وہ ونڈو جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو آپ کا خط ہے اس کو وہ پرائم منسٹر آفس بھیج دیں گے. تو میرے خیال سے اس کو وہ ہنٹ ان سب کو لے لینی چاہیے. اچھا رانا صاحب آپ کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں. آپ چوری اجاز صاحب کا پروڈکشن آرڈر امپلیمنٹ کروا دیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اجاز چوری صاحب کا پروڈکشن آرڈر امپلیمنٹ کرا دیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے. آپ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ تہاڈی تنخواہ تے تہاڈے اختیار کنے نے. ایک مذاکرات تو آپ کمیٹی کی میٹنگ تو کرا نہیں سکے. ٹھیک ہے، آپ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہمیں کہ بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ کے ساتھ بیٹھ کے 4 سیشن لگائے ہیں. آپ کے بڑوں نے زور لگایا، اپنی بھتیجی کو نہیں منوا سکے آپ، کیونکہ ٹیکنیکلی تو جیل انہی کے انڈر آتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 99% ایشوز آپ نے تو 99% ایشوز ریزالو کر لیے تھے، صرف 1% رہ گیا تھا. تو کر لیں یار، کون آپ کو روک رہا ہے؟ ہم تو نہیں روک رہے. آپ کی دال نہیں گل رہی تو جو رستہ ہم نے آپ کو دیا ہے یہ جو گرینڈ الائنس ہے، ان کو گرینڈ الائنس کی سیڑھی کی ضرورت ہے. گرینڈ الائنس کی سیڑھی جب ان کو مل جائے گی تو شاید جو ہے وہ آپس میں جو یہ پولرائزیشن ہے وہ رستہ ٹیبل ٹاک کی طرف آ جائے. ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس اب اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے دھرنا دینا ہے اور وہاں انہوں نے نعرے لگانے. وہ یہ نکال لیں، رستہ اینڈ میں ٹیبل ٹاک پہ آئے گا اور وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگا اور کسی کے ساتھ. اچھا مفتاح صاحب، کمنگ بیک ٹو دا مین سبجیکٹ، مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کا مسئلہ ٹھیک ہے کہ کون اندر ہے کون باہر ہے، بالکل ہے، ہر ایک کی اپنی پریفرنسز ہیں، اپنے لیڈر سے پیار ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے اکانومی اسٹوپڈ، جو فیمس لائن ہے. گروتھ نہیں ہو رہی. آج میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اس پہ تھا کہ جی ان امپلائمنٹ 22% ہو گئی ہوئی ہے. ان امپلائمنٹ اتنی ہائی ہے، گروتھ نہیں ہو رہی. مہنگائی جو یہ بات کر رہے ہیں، مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. ریل مہنگائی بہت خوفناک قسم کی مہنگائی ہے. انرجی کی بات کرتے ہیں، ابھی تک نیچے آئی نہیں ہے، جب آئیں گے تب بھی دیکھ لیں گے. یہ مجھے بتائیں اگلا یہ سال کیا عام آدمی کو کوئی ریلیف ملتی نظر آتی ہے؟ اینڈ وی مسٹ گیو دیم مارکس. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ پوری نیت سے کام کرتی ہے، بڑے کام کرتی ہے. کیا ریلیف آئے گی اگلے 1 سال میں 2 سال میں؟ دیکھیے سچی بات بتاؤں، یہ جو جس طریقے سے ہم غریب ہو رہے ہیں نا، اس کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے. ہمارے غریب ہونے کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے. تو ہو سکتا ہے وی ہٹ دا باٹم، ہو سکتا ہے کہ 1 سال اور نیچے جائیں اور اس کے بعد ٹرن اراؤنڈ کریں. لیکن کبھی نہ کبھی تو معیشت ٹرن اراؤنڈ انشاءاللہ کرے گی. حکومت کو جو چیزیں کرنی چاہیے، جو حکومت فی الفور کر سکتی ہے، وہ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے اخراجات کم کر دے، ٹیکس ریٹس کم کر دے، NFC ایوارڈ بلائے اور NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کے تھوڑے سے پیسے کم کر دے. صوبوں کو بولے آپ پراپرٹی ٹیکس کے اوپر انحصار کرو کچھ چیز، یا پھر ٹیکس کے اندر پراپرٹی اور انکم ٹیکس جو ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس وہ وفاق کو دے. انہوں نے کوئی بڑا پالیسی ڈیسیجن لیا ہے مفتاح؟ بڑا پالیسی ڈیسیجن لیا ہے جس کو آپ کہہ سکیں ہاں یار یہ بہت بڑا پالیسی ڈیسیجن؟ سیریسلی
جو انہوں نے اپنی آسانی کے لیے کر لیا نا کہ ساری جوڈیشری کو ڈسرپٹ کر دیا، اپنی آسانی کے لیے آپ نے سوشل میڈیا پہ پابندی لگا لی، آپ نے لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اپنی آسانی کے لیے اب لوگ چلا رہے ہیں کہ لیجسلیٹرز کے سر جی مہنگائی بہت ہو گئی تو چلو آپ نے 500% یا 800% ان کو تنخواہیں بڑھا دی، لیکن آپ نے عام لوگوں کے لیے کوئی آنسو پوچھنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ ان کا آواز شہباز شریف تک نہیں پہنچ رہا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سیاسی جمود ختم کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہ عمران خان سے جتنی بھی لوگ بات کر لیں، خوف تو عمران خان کا ہے نا۔ حکومت کا نمبر 1 آبجیکٹو ان دا ہول ایئر ہیز بین کہ عمران خان کو ان پاپولر کریں۔ وہ عمران خان ان پاپولر ہو نہیں رہا، ویسے بھی جیل کے اندر کون ان پاپولر ہوتا ہے؟ آپ 60% پیجز کے اشتہار دے دیں، 60 پیج کے اشتہار جس اخبار کو دیں گے وہ اخبار تھوڑی سی تو گڈ ول کیری کرتا ہے بیچارہ، شریف آدمی ہوتے ہیں وہ پاکستان میں سارے، لیکن آپ 60 پیجوں کے اشتہار دے دیں، ایک پہلے 30 پیجوں میں 170 تصاویر چھاپ دیں، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ لوگوں کے اندر امپلائمنٹ انکریز نہ کریں، لوگوں کی ریئل انکم نہ بڑھائیں، ریئل انکم بڑھے گی۔ رانا صاحب ویری کوئکلی مجھے اس پہ کامنٹ چاہیے، کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ مثلا ابھی آپ نے وہ پیکج دیا 20 ارب کا، 5000 کافی کچھ لاکھ فیملیز کو ملے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلے آپ نے 20 ارب روپیہ دیا، 5,000 مل گیا، لیکن یہ کاسمیٹک تھنگز ہیں، یہ ون ٹائم تھنگز ہیں، یہ کہ ان کی زندگی نہیں بدلیں گے۔ چلے ایک ریلیف آ گئی رمضان میں، ایسے بڑی اچھی بات ہے، بٹ مے بی کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ 20 ارب بہتر بھی طریقے سے ان کی فیوچر زیادہ اکنامک گروتھ میں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن چلیں آگے۔ یہ میجرز آپٹکس تو ہیں، آپ کو ہیڈ لائنز ملتی ہیں، سب کچھ ہیں، میجر پالیسی ایسی بتائیں۔ آپ تو دکانداروں سے ٹیکس نہیں لے سکے، آپ میجر ایک پالیسی ڈیسیژن بتائیں، آپ کہیں یار یہ ہم نے 1 سال میں یہ اٹھائی ہے جس سے دیکھیں بہت بڑا چینج آئے گا۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہم ہر شعبے میں ریفارمز لا رہے ہیں۔ میں آپ کو آئی پی پی کے جو کانٹریکٹس میوچلی ایگریمنٹ سے ختم کیے ہیں، دیٹ از اے میجر ریفارم۔ ابھی آگے اگر ہم ڈسکوز کی فائنینشیل ایڈوائزرز ہائر کر کے پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ میجر ریفارمز ہے۔ یہ ویسے بائی دی وے آئی پی پی کے معاہدے کیے بھی آپ ہی کی حکومتوں نے تھے، آپ ہی کے دور میں ہوئے ہوئے تھے۔ مالک مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل ورلڈ میں چینج آیا ہے ایک انٹرنیشنل پالیٹکس۔ ایک اور بات دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹ می آسک یو ون تھنگ کہ آپ نے جو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، جو یورپ امریکہ میں پالیسیز چینج ہو رہی ہیں، اس میں آپ کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ عمران خان سحری میں کیا کھاتا ہے، اس کی تاریخ لمبی کرنی ہے۔ آپ کے لوگ کرتے ہیں، نہیں آپ کے لوگ نہیں، آپ بھائی خان صاحب irrelevant ہیں۔ دیکھیں میں آپ مجھے بتائیں کہ گروتھ ریٹ آپ نے بتایا 6.2 پہ، اچھا we have run out of time۔ رانا صاحب ایک سیکنڈ، رانا صاحب name me one major policy۔ آپ کہیں یار ہر سیکٹر کو چھوڑ دیں، کسی ایک سیکٹر کی ایک میجر پالیسی بتائیں جو آپ کہیں کہ this will make a big difference۔ پنجاب وزیر لانا۔ آپ نے 108 جو کانٹریکٹس تھے آئی پی پیز کے، اس میں سے 30 سے 50 کانٹریکٹس کو آپ ریویو کرتے ہیں۔ چلے we have run out of time، I'm sorry we have run out of time، یہ پھر لے لیں گے۔